قرآن کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر. میرا سینہ بول رہا ہے جاؤں تو کہاں جاؤں. لا اصغر ولا اکبر من ذلک الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر مجھ میں. ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان کے ہر غائب کا، ذرے سے عرش تک، معلوم سے نامعلوم تک، ہر شے کا ذکر مجھ میں. لیکن علی کہہ رہے ہیں جو ہم اس دن بولیں گے وہ نہ اولین نے سنا نہ آخرین نے، اور جن کے علم کا احاطہ قرآن نہ کر سکے ٹکے کا مولوی کیسے کر سکتا ہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نبا سے ایک آیت میرے سامنے ہے، ارشاد ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرمایا قیامت وہ دن ہے، روح اور سارے فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے اور کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح، یہ روح سے مراد روح الامین نہیں، کیونکہ سرکار صادق فرماتے ہیں خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل، روح وہ مخلوق ہے جو جبرائیل میکائیل دونوں سے عظیم تر ہے. جبرائیل ملائک میں اکرام بھائی شامل ہے، روح کا ذکر الگ. یہاں ایک بات ظہیر بھائی سوچنے والی ہے، سورہ قدر نماز میں پڑھتے ہو نا روزانہ، ذرا آیت یاد کیجئے تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں سارے فرشتے اور روح. اور سورہ نبا میں کیا کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ، اس دن کھڑے ہوں گے روح اور تمام فرشتے. نزول میں فرشتے آگے روح بعد میں، صف بندی میں روح آگے فرشتے پیچھے. یعنی یہ دلیل ہے روح کے فرشتوں کے مقابلے میں ذی وقار ہونے کی، کہ جب زمین پہ آنا ہوتا ہے تو فرشتے ہراول بن کے آتے ہیں، جیسے آدم سے عیسیٰ تک ہراول میرا نبی بعد میں. جب صف لگتی ہے تو روح آگے فرشتے پیچھے. یہ روح القدس ہے، روح الامین جبریل نہیں. اور اگر میرے سامعین جاگ رہے ہیں، یہ بھی سرکار مخبر صادق کا فرمان ہے کہ ان روح القدس فی جنون الساخورہ ذاق من حدائق الباقورہ. فرمایا روح القدس میں کمال یہ ہے عیسیٰ کی تائید کرے، ٹھوکر میں موت و حیات آ جاتی ہے. دو چار الٹے سیدھے ہاتھ کیچڑ میں مارے پرندہ خلق ہو جاتا ہے، جسم سے ہاتھ چھوا دے شفا مل جاتی ہے. غیب کی خبریں کیوں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سورہ آل عمران ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے روح القدس سے تائید کرائی عیسیٰ کی. فرمایا عیسیٰ کا کمال تائید روح القدس کا محتاج. القدس میں اکرام بھائی یہ کمال کیوں ہے؟ فرمایا ان روح القدس فی جنان ساقورہ ذاق من حدائق الباقورہ. روح القدس نے ہم 14 کے کمال کے باغ میں سے تھوڑا سا رس چکھ لیا. روح فرشتے کھڑے ہیں صفوں میں، لا یتکلمون، اور کسی کو بولنے کی ہمت نہیں الا. تو جہاں روح القدس کو نہیں جعفر نقوی میں بولوں گا وہاں تم بولو گے. فرمایا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ہاں وہ بولے گا اس وقت اللہ کے سامنے جسے رحمان اذن دے چکا ہے. وقال صوابا، اور اس دن اذن والا جو کچھ بولے گا ٹھیک ٹھیک بولے گا. امیر کائنات نے فرمایا، سرکار صادق نے فرمایا، صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک ہر تفسیر مذہب اہل بیت کی. جب میں یہ کہہ دیتا ہوں دلدار جعفری تو اتنا حوالہ کافی نہیں ہوتا. اب اگر ٹکے کے ملا کو کچھ پڑھنا نہ ہے تو اس میں غضنفر کا قصور تو نہیں ہے. ہر تفسیر مذہب اہل بیت کی پکار کے کرے فرمایا نحن واللہ المعزونون، اللہ کی قسم جنہیں اللہ بولنے کی اجازت دے چکا وہ ہم 14 ہی تو نہیں. ایک بات بتائیے، میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا تو جہاں پھنسنے لگوں وہاں مدد کرنا میری. اب ایسا ہے میں سردار صاحب خوش بیٹھا ہوں، اس وقت مجھ سے ڈیٹ لینا آسان ہے یا غصے میں ہوں اس وقت آسان ہے؟ اگر میں بفرا ہوا ہوں کسی بات پر، کف بہ رہا ہے میرے منہ سے، اوے اندر نہ جانا یار بے عزتی نہ ہو جائے. اپنے آپ میں نہیں ہے. اب دیکھیں گے ظہیر زیدی کی مانتا ہے، اکرام رضوی کی مانتا ہے، یہی ہے نا. انہیں سفارشی بناؤ. قیامت کے دن للہ الواحد القہار کے نکارے پہ چوٹ ہے. آج غضبناک ہے توحید، برہم ہے مزاج الہی، غصے میں ہے مشیت کبریائی. اور جو اللہ کے غضب میں اس سے منوا سکے وہ کریمی میں کیا کیا نہیں منوا سکے. جو اللہ کے غضب میں یہ کہہ سکے ہاذ علی وہاذ لک، ہاذ علی وہاذ لک، ہاذ علی وہاذ لک، یہ ہمارا یہ تمہارا، یہ ہمارا یہ تمہارا، یہ جنتی یہ جہنمی، اسے مارو اسے پکڑو اسے چھوڑو اسے کرو. میں نے دیکھا ہے نقوی صاحب ایک موقع پر غصے میں تو کہتا ہے میرا ارادہ تمہارا، میری مشیت تمہاری، میرا فیصلہ تمہارا، میدان محشر میں میری کرسی تمہاری، میری عدالت تمہاری. یہ تو غصے میں کہتا ہے. اور جب ان پہ پیار آتا ہے تو پھر کہتا ہے اونا اوجز آبکا یا حسین. حسین گھبراتا کیوں ہے؟ میں تیرا، میں تیری جزا.
جزا کہتے ہیں پورے بدلے کو. سوچنا اللہ کو حسین کا بدلہ اپنے سوا نظر نہیں آتا، ٹکے کے ملا کو علی کا بدلہ خود میں نظر آتا ہے. ہم ہیں وہ جنہیں اذن دیا گیا وَنَقُولُ صَوَابًا، اور اس دن ہم نے جو کہنا ہے. ہمیں کہنا کیا ہے؟ اس کا ایک گوشہ بتاؤں. جو کہا کروں اسے اسی تناظر میں لیا کرو، جو سمجھ میں نہ آئی یہی پوچھ لیا کرو. یا تو میں نے تمہیں کبھی روکا ہو کہ مت پوچھو، پوچھو، سوال کرو، اجازت ہے. میرا رٹا رٹایا تو ہے نہیں کہ تم پوچھو گے تو وہ بھول جائے گا. خود ذہنی باغ نہ کیا کرو. آج بھی مجھے فون آیا ہے یہ کہ فلاں نے کہہ دیا مغرب سے سورج طلوع ہو تو قیامت آ جائے گی. طلوع تو نہیں ہوا، تو لوٹایا گیا. خودکشی کرنے کو دل چاہا میرا. طلوع تو اپنی مرضی سے کرے گا، یہ تو جبر ہے کسی کے اقتدار کا. اور میرے بھائی بات تو یہ ہے نا، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے پلٹنا قیامت ہے، کیونکہ سورج نے روش بدلی. طلوع ہوا ہے یا لوٹایا گیا ہے، روش تو بدلی ہے نا. کیونکہ یہ تو سائنسدان بھی کہتے ہیں، علم حیات والے بھی کہتے ہیں کہ سورج اگر اپنے پروگرام سے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ آگے یا پیچھے ہو جائے دنیا تباہ ہو جائے. اس نے روش بھی بدلی اور نماز پڑھنے کی دیر تک رکا بھی رہا اور قیامت بھی نہیں آئی. اسی چیز کو علی کے بڑے بھائی کے بارے میں قرآن تسلیم کر رہا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند 2 ٹکڑے ہوا قیامت قریب آ گئی. اب رسول کا کمال یہ نہیں کہ اس نے چاند چیر دیا، کمال یہ ہے قیامت نہیں آنے دی. یہ بالکل ایسا ہے، یہ گنبد ہے زمین کا یوں گولائی میں، یہاں سے سورج نکلتا ہے اور یہاں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اسی مدار کے نیچے سفر کرتے کرتے دوسری صبح پھر وہیں سے نکل آتا ہے. ہم نے پوچھا اس میں راز کیا ہے؟ تمہارے 12ویں امام کا لقب ہے امام الزمان، زمان کا امام. اور نماز میں دیکھتے ہو جماعت پیچھے ہوتی ہے، جماعت کا امام آگے ہوتا ہے. تو میرا مولا جماعت کا امام نہیں، زمان کا امام ہے. یعنی میرا امام آگے چلتا ہے، زمان پیچھے چلتا ہے. اب یہ کسی طرح آگے آگے مہدی، پیچھے پیچھے زمان. اس زمان کی ایک جزء ہے سورج، اسی طرح امام حرکت میں ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، ثوابت، کہکشاں، زمین، آسمان، فلک، افلاک، ہر شے امام کے پیچھے. جب مغرب کے اس پار پہنچے گا اور اللہ کہے گا مہدی ظہور کر، امام وہیں سے پلٹے گا، سورج وہیں سے نکل آئے گا. جس کے بیٹے کے پلٹنے کا نام، اس علی کو سوچنا کہ وہ کیا ہے. نحن واللہ المعزونون، اللہ کی قسم ہم ہی ہیں وہ جنہیں اذن ملا. وَنَقُولُ صَوَابًا، ہم نے اس دن جو کہنا ہے ٹھیک ٹھیک ہی کہنا ہے. فرماتے یقوم السید الاکبر، سب سے پہلے سید اکبر کھڑا ہوگا یعنی رسول. یحمد اللہ یخطب بما لم یسمع مثلہ الاولون والآخرون ثم اقوم انا واخطب واحمد اللہ بما لم یسمع مثلہ الاولون والآخرون. پہلے سید اکبر کھڑے ہوں گے، خطبہ دیں گے، اللہ کی وہ وصفیں بیان کریں گے کہ ویسی وصفیں اس سے پہلے نہ اولین نے سنی ہوں گی نہ آخرین نے. علی کہتے پھر میں کھڑا ہوں گا، میں خطبہ دوں گا، ایسا نہ آدم نے سنا ہوگا، نہ عیسیٰ نے، نہ ابراہیم نے. اللہ کی وہ صفتیں بیان کروں گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں سنی ہوں گی. اب جاگنا، نہ اولین نے سنی ویسی نہ آخرین نے. کیا اللہ کی صفتیں، اللہ کی صفتیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں. علی کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی جو بیان کریں گے نہ اولین نے سنی نہ آخرین نے. یعنی نبی اور علی نے اس دن جو اللہ بتانا ہے وہ قرآن نے بھی نہیں بتایا. ماننا پڑے گا نا، جو نبی علی اس دن کہیں گے وہ قرآن نے بھی نہیں کہا. سورہ قاف، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ فرماتا ہے قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ ہے قرآن. اور برادران اہل سنت کا امام بوسیری قصیدہ بردہ رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے ان من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. اے رسول تیری سخاوت کائنات ہے، اللہ نے بنائی تیرے لیے تھی، تو نے صدقہ کر دی. ان من جودک الدنیا وذرتها، صرف دنیا نہیں، دنیا و آخرت دونوں یعنی کائنات تیرا جود ہے، تیری سخاوت ہے، اللہ نے تیرے لیے بنائی، تو نے صدقہ کر دی. ومن علومک علم اللوح والقلم، اور لوح و قلم دونوں کا علم تیرے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے. قرآن لوح کا حصہ، لوح میرے نبی کے علم کا حصہ، یعنی قرآن میرے نبی کے علم کے حصے کا حصہ. جو لوگ علم ریاضی کی روشنی میں جذر اور اقلیدس کے قانون کو جانتے ہیں، حصے کا حصہ 10واں ہوتا ہے،
وہ ایک حصہ یعنی لوح 10واں، لوح کا 10واں قرآن، 10ویں کا 10واں 100واں، اس کے علم کا 100واں حصہ قرآن ہے، اور نبی کہہ رہا یا علی علم کا علم، یا علی تو میرا علم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن میں علم زیادہ ہے یا اللہ میں؟ ظرف چھلکنے نہ دینا، اس کو بھی شیخ صدوق نے بھی لکھا، پھر نہ پوچھنے آنا حوالے مجھ سے، میں تو کسی مقصد کی وجہ سے ہر دفعہ کتاب کا نام نہیں لیتا۔ تمہارا کیا خیال ہے ماخذ کے بغیر پڑھتا میں تو مقصر مجھے چلنے دیتے گلیوں میں؟ اچھا کتنا فرق ہوگا اللہ کے علم اور قرآن کے علم میں؟ یہاں تناسب بتانا بھی کفر ہوگا، کیونکہ تناسب بتا دیا تو اللہ کا علم محدود ہو جائے گا۔ آدم نے کہا اللہ منی ربی، مجھے اللہ نے علم دیا، نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے اللہ منی ربی، اللہ منی ربی، اللہ منی ربی۔ اللہ بھی کسی نے نہیں کہا مجھے رب نے پڑھایا، رب نے پڑھایا، رب نے پڑھایا، رب نے پڑھایا۔ مانی اور اخبار میں شیخ صدوق نے لکھا ممبر کوفہ تھا، 30,000 کا مجمع تھا، خطیب ممبر سلونی تھا، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، میں عالم نہیں، میرے علم کی حد نہیں، انا علم اللہ، میں تو اللہ کا علم ہوں۔ اب سرحدیں بنا علی کہاں تک ہے؟ کیونکہ جہاں تک علی ہے پھر آگے وہ بھی نہیں ہے۔ نبی صاحب علم کو رہنے کے لیے کوٹھے گھر مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، علم تو ذات میں ہوتا ہے۔ کبھی ذات علم میں چھپی ہوتی ہے، کبھی علم ذات میں چھپا۔ حد یہ علم منطق، علم میزان کی اصطلاح ہے۔ رسم حد جس پر میں بیٹھا ہوں، آپ کہیں ما حد تو اس شے کی حد کیا ہے، میں کہوں گا ھذا منبر، اس کی حد یہ ہے کہ یہ منبر ہے، اسی سے محدود نکلا ہے، اب یہ محدود ہو گیا، یعنی اب اس کے لیے اور لفظ ہے ہی نہیں، یہ قالین نہیں ہے، یہ سپیکر نہیں ہے، یہ میز نہیں ہے، بس یہ منبر ہے۔ یعنی ایک لفظ بولو دوسرا نہ بولنا پڑے۔ ٹکے کے ملا تو اپنے ابا آدم کو بلا، علی کے لیے وہ لفظ بول کے دکھائے کہ دوسرا نہ بولنا پڑے۔ اس لفظ کا علم ظاہر بھائی قیامت کے دن ہوگا، اور سردار صاحب اس دن بھی اللہ بولے گا کہ یہ ہے علی۔ اچھا یہ بتاؤ قیامت کا دن ہے کیوں؟ چلے میں آسان رخ سے پوچھوں، یہ بچے بھی بتا سکیں، یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ 14 کے لیے، قیامت بھی انہی کے لیے بنی۔ اگر ان کے حبدار کو انعام اور دشمن کو سزا دینا مقصود نہ ہوتی تو قیامت بھی نہ ہوتی۔ قرآن لے آؤ، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ پوچھیں گے کیا؟ آواز آئے گی یا ایھا الرسل هل بلغتم رسالتی، اور رسولو کیا تم سب نے میری رسالت پہنچائی؟ یہ نہیں پوچھے گا اللہ کہ کیا تم نے رسالت پہنچائی، نہیں، رسالت ہی، کیا میری رسالت پہنچائی؟ رسالت اور میری رسالت میں فرق ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان عملاً نہ کیا تو تو نے میری رسالت نہیں۔ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب جو 23 سال تو نے پہنچایا وہ تیری رسالت تھی، اور جو آج پہنچانی ہے وہ میری رسالت ہے۔ یہی کچھ سوال ہوگا یا ایھا الرسول هل بلغتم رسالتی، اے رسولو میری رسالت پہنچائی، یعنی علی کی ولایت پہنچائی؟ رسول کہے گا پالنے والے تیرے حبیب کی عظمت اور علی کی ولایت کی قسم ایک ایک حرامی سے پوچھ، ہم نے پہنچائی، انہوں نے نہیں مانی کیوں، یہ ان سے پوچھ۔ 23 سال جو نبی نے پہنچایا نقوی صاحب، اسے اپنی رسالت نہیں کہا، حالانکہ خان صاحب ان 23 سال میں لا الہ الا اللہ بھی تو تھا، لیکن اللہ لا الہ الا اللہ کو رسالت مانتا ہے، اپنی نہیں۔ محمد رسول اللہ بھی تو تھا، اللہ اسے رسالت مانتا ہے، اپنی نہیں۔ تو پھر ڈوب کے مر جا، جو رسالت ہے وہ تیری عبادت میں ہے جو اس کی رسالت ہے۔ پھر سورہ قاف کی طرف آ گیا ہوں، آواز آئے گی، شکے تو قرآن مجید ابھی ممبر پہ لے آؤ، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں کوئی دو بزرگ ہیں جن سے کہہ رہا ہے القے تم اکیلے ڈال دو، القیا تم دونوں ڈالو، ہر ڈالو گا فی جہنم، جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کافر کو، ہر منکر کو۔ آؤ جو تفسیر اٹھا لو اہل بیت کی، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، قرآن کے بارے سے سیشن سے پوچھا گیا کون سے یہ دو بزرگ ہیں جن سے اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں جہنم میں ڈال دو، ہر کافر کو، ہر منکر کو۔
مولا فرمایا قیل لمحمد وعلی القیا فی جہنم کل کفار لمحمد وعنید لعلی، اللہ میرے نانا محمد اور دادا علی سے کہے گا اے محمد تو اپنے ہر کافر کو جہنم میں ڈال، اے علی تو اپنے ہر منکر کو جہنم میں ڈال۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اسے جہنم میں ڈالو اسے چھوڑ دو، جس نے تمہارا انکار کیا اے رسول جہنم میں ڈال دو، جس نے تم پہ شک کیا اے علی جہنم میں ڈال دو۔ نبی کا انکار جہنمی بناتا ہے اور علی کا شک جہنمی بناتا ہے۔ اللہ کی نظر میں علی پر شک کفر کے برابر ہے۔ اس کی وجہ ایک شخص مجھے دیکھ کر کراہت سے منہ دوسری طرف کر لے، میری نظر میں وہ بھی ویسا، اور کہیں اخبار میں میری تصویر چھپی ہے کوئی اسے دیکھ کے منہ نفرت سے ادھر کر لے، میری نظر میں دونوں ایک جیسے، تو اللہ اپنے اور رسول کے مجرم کو اور علی کے منکر کو ایک کیوں گنتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ملعون یہ وجہ اللہ نہیں تھا، عین اللہ نہیں تھا، عذر اللہ نہیں تھا، لسان اللہ نہیں تھا، تو نے علی کا نہیں تصویر الہی کا انکار کیا ہے۔